موجودہ دور میں شوبز ستاروں کو بہت ہی آئیڈیلائز کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہمارے لائف سٹائل کو متعین کرتے ہیں، لوگ ان کی بول چال اور سٹائل کو کاپی کرتے ہیں۔ ان ستاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں، مگر یہ کامیابی محض مالی وسائل تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ عام عوام جو ان کے دیوانے ہوتے ہیں وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی زندگی کس کرب سے گزری اور کس تنہائی کا شکار ہوئے، اور ایسی ہی بدقسمت زندگی پاکستان کی سب سے بڑی اداکارہ انجمن نے بھی دیکھی۔ انجمن، جسے پنجاب کی جٹی کہا گیا، جس نے 2 دہائیوں تک فلمی دنیا پر راج کیا اور کسی کو قریب بھی نہ بھٹکنے دیا، جس کی پوسٹر پر موجودگی فلم کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی تھی، جس کے بغیر فلم ساز فلم بنانے کو راضی نہ ہوتے، اور جس کے چہرے پر سلطان راہی بھی مر مٹے تھے، وہ انجمن ساری عمر وفا نہ تلاش کر سکی اور ایسی دردناک تنہائی سے گزری کہ دیکھنے والے عبرت حاصل کریں۔ وہ اپنے ہم سفر میں محبت اور وفا تلاش کرتی رہیں۔ انجمن، جس کا کیریئر سب سے شاندار تھا، جس نے کبھی زوال کا منہ نہ دیکھا تھا اور جس کے چہرے پہ لاکھوں دل فدا تھے، اس کی ذاتی زندگی کس اذیت کا شکار ہوئی، آج کی ویڈیو میں ہم یہی سبق آموز اور عبرتناک کہانی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اداکارہ انجمن 24 جولائی 1955 کو بہاولپور میں پیدا ہوئیں۔ ان کا اصل نام انجمن شاہین ہے۔ ان کے والدین ہجرت کر کے ملتان آ گئے، اس کے بعد ہجرت کر کے لاہور آ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق ہیرا منڈی سے تھا۔ انجمن انتہائی حسین اور دلکش تھیں، جو بھی انہیں دیکھتا آنکھ بھر کے دیکھتا، اور یہی وجہ ہے کہ فلم ساز شباب کرانوی کی آنکھ بھی انجمن پر ٹک گئی۔ شباب کرانوی نے انجمن کو فلم صورت میں متعارف کروایا، جو کہ 1973 میں ریلیز ہوئی۔ انجمن جس وقت فلم انڈسٹری میں آئی تھی وہ دبلی پتلی ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے ابتدائی فلموں میں الڑ اور معصوم لڑکی کے کردار نبھائے، جبکہ 80 کی دہائی میں وہ پہلی ایکشن گرل بنی۔ اس نے بائک چلائی، گھڑ سواری کی اور گنڈاسے کے ساتھ بندوق بھی چلائی۔ انجمن 5-6 سالوں تک خاص مقبولیت حاصل نہ کر سکی۔ اس کے عروج کا آغاز 1981 سے ہوا۔ وہ اس سال ریلیز ہونے والی 3 ڈائمنڈ جوبلی فلموں کا حصہ تھیں، جن میں شیر خان، سالہ صاحب اور چن وریام شامل ہیں۔ یہ تینوں فلمیں ایک ہی دن ریلیز ہوئیں، جس کے بعد وہ صفحہ اول کی اداکارہ بن کر سامنے آئیں اور انہیں پنجابی جٹی کا خطاب دیا گیا۔ اس وقت سلطان راہی پنجابی فلموں میں ہٹ ہو چکے تھے، لہٰذا انجمن کو سلطان راہی کے ساتھ کاسٹ کیا جانے لگا۔ سلطان راہی اور انجمن کی جوڑی کو لازوال مقبولیت ملی۔ انہیں پاکستان کی سب سے کامیاب اور مقبول جوڑی کا خطاب دیا جاتا ہے، جو 16 سال تک بغیر کسی وقفے کے مسلسل کامیابیاں سمیٹتی رہی۔ انجمن اس دور کی مقبول ترین اداکارہ تھی۔ ان کے پاس فلم سائن کرنے کا مہینوں وقت نہیں ہوتا تھا۔ وہ دن میں درجنوں فلموں میں حصہ لیتی، یہاں تک کہ ان کی شہرت سے خود فلم ساز تنگ آ چکے تھے کہ وقت کی قلت کی وجہ سے انجمن فلموں میں کام کرنے سے انکار کر دیتی ہیں، لہٰذا فلم سازوں کو مہینوں انتظار کرنا پڑتا، یہاں تک کہ ان کے مقابلے میں کئی اداکاراؤں کو لانچ کیا گیا۔ جس طرح یونس ملک کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ مولا جٹ کے فلم ساز یونس ملک انجمن کے مغرور رویے سے تنگ آ گئے تھے اور کسی ایسی اداکارہ کی تلاش میں تھے جو انجمن کو ٹکر دے سکے اور انہیں گھر کا راستہ دکھا سکے۔ یونس ملک ہیرا منڈی گئے، جہاں پر انہیں نادرا اور نیلی سے متعارف کروایا گیا، لہٰذا یونس ملک انجمن کے مقابلے میں نادرا اور نیلی کو لے کر آ گئے۔ انہوں نے دونوں اداکاراؤں کو 1986 کی فلم آخری جنگ میں متعارف کروایا۔ دونوں اداکاراؤں نے فلم انڈسٹری میں کامیابی ضرور حاصل کی، لیکن کبھی بھی انجمن کو ٹکر نہیں دے سکی اور نہ ہی ان کی شہرت میں کوئی کمی آئی، بلکہ ہر سال ان کی شہرت اور مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ فلم بین جس اداکارہ کو سکرین پر دیکھنا چاہتے تھے وہ واحد انجمن ہی تھی۔ انجمن پر نہ صرف لاکھوں مداح دیوانے تھے، بلکہ بہت سے ہیروز ان پر دل ہار چکے تھے، جن میں سب سے بڑی مثال خود سلطان راہی ہیں۔ حالانکہ سلطان راہی با کردار اور با حیا انسان تھے، لوگ ان کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہ بھی انجمن پر دل ہار بیٹھے اور ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ مصطفیٰ قریشی سلطان راہی اور انجمن کی محبت کے قصے سناتے ہیں۔ مصطفیٰ قریشی کے بقول سلطان راہی انجمن سے ڈھکی چھپی محبت کرتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں انجمن کے لیے محبت دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے، ان سے بات کرتے
اور خوشی محسوس کرتے، مگر کبھی کھل کر اس محبت کا اظہار نہیں کر سکے۔ دوسری جانب انجمن اس حقیقت کو جانتے ہوئے سلطان راہی کو تنگ کرتی۔ جب وہ سیٹ پر آتے تو انجمن مصطفیٰ قریشی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور ان سے گپیں لگاتی، جس پر سلطان راہی کا موڈ خراب ہو جاتا اور انجمن محض سلطان راہی کو چھیڑنے کے لیے ایسا کیا کرتی تھی۔ وہ سلطان راہی کو پھینا کہہ کر پکارتی تھی۔ پردہ اسکرین پر ہر وقت انجمن سلطان راہی کے پیچھے پیچھے دوڑتی پھرتی تھی اور ان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر حقیقی زندگی میں سلطان راہی ان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ سلطان راہی اکثر اس بات پر فلم سازوں سے جھگڑا بھی کرتے کہ کیوں انہیں ہر وقت منہ موڑ کر دور دور چلنا ہے اور کیوں کوئی رومانٹک سین نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عوام انہیں ایسا ہی دیکھنا چاہتے تھے۔ خیر، دونوں کی محبت چلتی رہی اور منزل تک نہ پہنچ سکی، لیکن سلطان راہی نے انجمن کو جو دیا وہ کوئی اور نہیں دے سکا۔ انجمن کے اس عالیشان کیریئر کی بڑی وجہ سلطان راہی بھی تھے، کیونکہ سلطان راہی کی وفات کے بعد انجمن کا فلمی کیریئر ختم ہو گیا تھا اور مصطفیٰ قریشی کو چائے کے اشتہاروں میں کام کرنا پڑا۔ سلطان راہی کی وفات پر ایک اخبار نے یہ لکھا کہ انجمن آج بیوہ ہو گئیں۔ انجمن کے عروج کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ نور جہاں کی پسندیدہ اداکارہ تھی اور نور جہاں خاص طور پر انجمن کے لیے گیت ریکارڈ کروایا کرتی تھی۔ وہ اپنا گیت ریکارڈ کروانے سے پہلے پوچھتی کہ اسے کس اداکار پر فلمایا جائے گا، اور جب انہیں پتہ چلتا کہ یہ گیت انجمن پر فلم بند ہوگا تو وہ اطمینان کا اظہار کرتی۔ اس دور کے سب سے مقبول ترین گیت انجمن پر ہی فلمائے جاتے تھے اور 70 سالہ فلمی تاریخ میں واحد اداکارہ ہیں جن پر سب سے زیادہ سپر ہٹ گیت فلمائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ نور جہاں کے گیتوں کی مقبولیت دراصل انجمن ہی تھی، کیونکہ نور جہاں کے گیت انجمن پر فلمائے جاتے تھے، لہٰذا ان کی کامیابی یقینی ہوا کرتی تھی۔ بہرحال نور جہاں کا بھی اپنا مقام ہے۔ انجمن تاریخ کی وہ واحد اداکارہ ہیں جن کے ساتھ کام کرنے والا ہیرو ہٹ ہو جاتا تھا، اور فلم ساز جس ہیرو کو بھی آگے لانا چاہتے تھے اسے انجمن کے ساتھ کاسٹ کیا کرتے تھے، مگر یہ کسی طور آسان نہ ہوتا کیونکہ انجمن کسی کو لفٹ نہ کرواتی۔ لیکن ناظرین، انجمن کی یہ شہرت، دولت اور لوگوں کی بے پناہ محبت بھی انہیں پرسکون زندگی نہ دے سکی۔ انجمن نے جتنا کامیاب فلمی کیریئر گزارا، ان کی ذاتی زندگی اتنی ہی ناکام رہی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زندگی میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ انجمن نے فلمی دنیا سے بے پناہ دولت کمائی، مگر کچھ ان کے کام نہ آ سکا۔ سلطان راہی کی وفات کے بعد فلم انڈسٹری دھڑام سے نیچے گر گئی۔ کچھ سالوں تک انجمن نے کام کیا، مگر پھر فلم انڈسٹری کو خیر آباد کہہ گئی۔ انجمن نے خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے مبین ملک سے شادی کی، جو انکم ٹیکس کمشنر تھے۔ ان دونوں کے اس شادی سے 3 بچے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ انجمن اپنی پرسکون زندگی گزارنے کے لیے برطانیہ چلی گئیں۔ وہ وقتاً فوقتاً پاکستان آتی، مگر 2013 میں جب وہ پاکستان آئیں تو انہیں زندگی کا سب سے بھیانک دن دیکھنا پڑا۔ اکتوبر 16، 2013 بروز عید الفطر انجمن کے شوہر کو ڈیفنس کے علاقے میں قتل کر دیا گیا۔ انجمن اس بدنصیبی پر غم سے نڈھال ہو گئیں اور ان کی چیخ و پکار سب کے لیے عبرت تھی۔ انجمن کچھ سالوں تک اس غم میں مبتلا رہیں اور پھر انہوں نے نئے ہمسفر کے ساتھ ایک نئی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ سابقہ فلم پروڈیوسر اور بزنس مین لکی علی سے شادی کی۔ اس شادی میں صرف فیملی کے لوگ شریک ہوئے، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ بطور حق انجمن نے 2 کروڑ روپے، 1 ہونڈا کار، 2 کنال کا گھر، اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 20 پلاٹ لیے۔ انجمن پھر سے خوشگوار زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر ان کی بدقسمتی نے پھر انہیں گھیر لیا۔ انجمن اور لکی علی کی شادی کچھ عرصہ قائم رہ سکی اور دونوں میں طلاق ہو گئی، حالانکہ اس شادی کی پیشکش خود لکی علی نے کی تھی اور وہ کافی عرصہ سے انجمن کو شادی کے لیے قائل کر رہے تھے، مگر انجمن ایک دفعہ پھر تنہا رہ گئیں۔ انجمن کو طلاق نے بہت صدمہ پہنچایا اور شاید وہ اس قدر مایوس ہو چکی ہیں کبھی دوبارہ شادی کا نہ سوچیں۔ اب انجمن، جو کہ ہر وقت خبروں کی زینت ہوا کرتی تھی
اور فلموں کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی تھی اور جس نے فلم سازوں تک کے لیے مشکلات پیدا کر دی تھی، اب ایک گمنامی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔